اچھا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ابھی میں صرف کچھ جگہوں پہ صرف احتیاط واجب کا تذکرہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ سہولت فی الحال آپ کو نظر نہ آئے، یہاں تک کہ آپ خود تلاش کر لیں کہیں کوئی ایسا دوسرے نمبر پہ مجتہد ہو کہ جو کہ یہ سہولت دیتا ہو۔ خاک شفا کو عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ بیماریوں میں خاک شفا کھاتے ہیں، لیکن وہ خاک شفا ہے بھی یا نہیں، ایک سب سے پہلے تو ایک مسئلہ یہ ہے۔ دیکھیے، خاک شفا کھانے کا جو مسئلہ ہے کہ بیمار شخص کے لیے حکم ہے کہ مثلا خاک شفا کھائے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہے۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ وہ اصلی خاک شفا کا حکم ہے۔ وہ اصلی خاک شفا عام طور پہ آپ جو دیکھتی ہیں کہ جو عاشور کے روز سرخ ہو جاتی ہے، جو حقیقی قبر امام مظلوم کی جو مٹی ہے وہ اس سے مراد ہے۔ ابھی اس کی کتنے فاصلے تک کی بھی آگے چل کر آئے گا۔ یا مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے افراد کتنے ہی کہ وہ مثلا تسبیح اصلی خاک شفا کی بنی ہوئی ہے، اس میں کچھ ذرات، تو کچھ جہاں وہ ذرات اصلی خاک شفا کے ہوتے ہیں اس کے وہ دانے سرخ ہو جاتے ہیں مثلا عاشور کے روز۔ اور یہ اتنا ایک عام سا ایک بات ہے کہ تقریباً ہر جگہ اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو خاک شفا کھانے کا مسئلہ ہے، یہ خاص قبر امام مظلوم کی مٹی کھانے کا ہے شفا کی نیت سے۔ یہ ایک مسئلہ اس کا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی جو عام مٹی ہے، مثلا چاہے وہ خاک کربلا ہو، عام طور پر یہ جو سجدہ گاہیں ہیں یہ کوئی خاک شفا نہیں ہے۔ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ بھئی خاک شفا ہے نا، تو یہ بھی خاک شفا ہے۔ جو عام طور پہ گھروں میں مہر یا سجدہ گاہیں ہوتی ہیں اس کی مٹی نکال کے جو لوگ کھانے لگتے ہیں، نہیں، یہ نہیں ہے خاک شفا۔ یہ عام خاک کربلا ہو سکتی ہے، کسی اور جگہ کی مٹی ہو سکتی ہے، اس پہ سجدہ ہم اگر کر رہے ہیں۔ یعنی یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو جس کو ہمیں کھانا ہے شفا کی نیت سے بیماری میں، یہ اصلی خاک شفا ہے، اصلی قبر امام مظلوم کی ہے، اس کو کھا سکتے ہیں۔ یا یہ کہ وہ قبر سے ملحق جگہ ہے جس کی مجتہدین نے اجازت دی ہے کہ جہاں سے کھائی جا سکتی ہے، وہ بھی اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں۔ اور یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ لوگ کھا لیتے ہیں اس کو، نہیں، ایک ہمسائے متوسطہ چنے کے ایک ایوریج جو چنے کا دانہ ہوتا ہے اس کے برابر، اس سے زیادہ نہیں کھائی جا سکتی۔ اور اگر کوئی اور ہو اصلی خاک شفا کے علاوہ، اصلی خاک شفا تو دیکھیے تقریباً اس وقت ناممکن کے برابر ہے کہ اصل خاک شفا حاصل ہو سکے کسی کو، سوائے آیت اللہ خامنہ کی کہ جو ذرا ایک تھوڑے سے اور بڑے ایریا تک کے قائل ہیں کہ کہاں سے اس مٹی کو اٹھایا جائے۔ بہرحال ابھی آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اگر کوئی اور مٹی ہے، یعنی جس کے متعلق آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ خاک شفا ہے بھی یا نہیں، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے پانی میں اس طرح سے حل کر لیا جائے کہ اسے مٹی کھانا نہ کہا جا سکے۔ یعنی وہ جو ذرات ہیں ان کو آپ پانی کے اندر اس طرح سے حل کر لیں، تو اس کو کب کہا جائے گا؟ پانی میں حل گھل مل کر ختم ہو جائیں گے، چند ایک ذرات اس طرح سے اگر بالکل نیچے باریک سے باقی رہ بھی جائیں گے تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یعنی آپ نے گھول کے اس کو پانی کے اندر احتیاط واجب کی بنا پہ اسے مٹی کھانا نہ کہا جا سکے۔ عام طور پہ لوگ جیسے اس کا ٹکڑا سجدہ گاہ کا توڑ کے کھاتے ہیں، یہ تو یعنی باقاعدہ مٹی کھانا کہا جائے گا اس کو، یہ حرام ہے کیونکہ یہ اصلی خاک شفا نہیں ہے۔ تو حل کیا ہے اس کا کہ جس مٹی کے متعلق شک ہو کہ یہ خاک شفا ہے یا نہیں، اس کو بہت معمولی مقدار اس کے ذرات پانی میں احتیاط واجب کی بنا پر پانی میں حل کیے جائیں اور اس کے بعد اس کو پیا جائے۔ جیسے عام طور پر ہوتا ہے اسے مٹی کھانا نہیں کہتے، جیسے مثلا کہیں کوئی جگ رکھا ہوا ہے اور تیز ہوا چلی اور ایک دم سے بہت ساری گرد و غبار اڑ کے جو ہے مثلا پانی کے اندر گر گیا، تو وہ جو ذرات اس کے اندر آ گئے ہیں گرد و غبار وغیرہ کے، جب اگر کوئی اس کا پانی پیے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے مٹی کھائی ہے، گھل مل کے ختم ہو گئے وہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر جس کا کنفرم پتہ نہ ہو، احتیاط واجب ہے کہ اس کو پانی میں اس طرح سے گھول کے پیا جائے اور شفا کی نیت سے اس کو پیا جا سکتا ہے۔ لیکن عام جو سجدہ گاہیں جو ہیں ان کی اس طرح سے مٹی کھانا جیسے کہ رائج ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کا اپنی جگہ احترام ضرور ہوگا، یعنی احتیاط، یعنی جو
عام سجدہ گاہ ہے، یہ نہیں کر سکتے کہ اس کا کوئی احترام ہی نہیں، آپ اسے بوسہ بھی دے سکتے ہیں، اس کا احترام بھی کر سکتے ہیں کہ کربلا کی خاک ہے، بہرحال وہاں سے اکثر لوگ سجدہ گاہیں وغیرہ لے کر آتے ہیں۔ تو کتنی دور تک کی مٹی کو ہم کہیں گے؟ ایک تو خود قبر امام مظلوم جس تک رسائی فی الحال ناممکن، وہاں تک تو رسائی نہیں ہو سکتی۔ تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ عرفاً جتنا ایریا قبر سے ملحق ہے اس کے اطراف میں، وہاں کی بھی اگر مٹی کسی کو مل جائے تو وہ اس کو اس طرح سے استعمال کر سکتا ہے، اسے کھا سکتا ہے کہ ایک چنے کی دانے، متوسط دانے کے برابر، اور اگر شک ہے کہ پتہ نہیں وہاں کی ہے بھی ہے نہیں تو پھر احتیاط واجب ہے پانی میں گھول کے اس کو استعمال کرے۔ اچھا، اب آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں، آیت اللہ سیستانی کے نزدیک تو آپ نے سنا کہ قبر یا پھر اس کے اطراف میں جو بھی ملحق علاقہ ہے وہ زیادہ بڑا نہیں ہوگا، تھوڑا سا ہی ایریا، عرفاً جسے کہا جائے یہ تو علاقہ قبر سے بالکل قریب ہے تو یہاں کا ایریا کی مٹی۔ آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ 1/3 فرسخ کے فاصلے تک کی مٹی کو بیماریوں کی شفا کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قبر مبارک کے امام مظلوم کی 1/3 فرسخ، یعنی یہ بنتا ہے تقریباً 1 کلومیٹر اور 875 میٹرز کے برابر، بہت بڑا ایریا ہو گیا۔ عام طور پہ کھدائی بھی ہوتی رہتی ہے حرموں کے اطراف میں، اور وہاں کی انتظامیہ کی اجازت سے وہ مٹی بھی لی جا سکتی۔ ایک تو ہے بغیر اجازت کے اٹھا کے لے آنا، وہ نہ کریں، بلکہ وہاں کی انتظامیہ کی اجازت لے لیں۔ عام طور پہ کھدائی وغیرہ ہوتی رہتی ہے تو کوئی بھی مٹی جو، کیونکہ ان کے نزدیک خاک شفا کے استعمال کے لحاظ سے ایریا کافی بڑا ہے، تو تقریباً 1 کلومیٹر اور 875 میٹرز، یعنی تقریباً 1.25 کلومیٹر کا جو ایک ایریا وہ بنے گا۔ یہ خاک شفا اصلاً یہ نہیں ہے، یعنی یہ خاک کربلا ہے، یہ خاک کربلا، اس کا بس وہی ہے کہ بہت معمولی مقدار میں پانی میں حل کر کے شفا کی نیت سے اس کو پیا جائے کہ اسے مٹی کھانا نہ کہا جا سکے۔ دوسرے نہیں، وہ تو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا نا کہ جو اس کی اجازت دے رہا ہو، جو اجازت دے رہا ہو۔ تو اگر آپ دیکھیں، اگر دوسرے نمبر پہ کوئی آپ کو ایسا مجتہد مل جاتا ہے کہ جو کہ اس کی اجازت دے رہا ہو تو وہاں جا سکتا ہے۔ اب یہ آپ خود تلاش کریں اپنی تحقیق کے مطابق، کہ میں کچھ چیزیں تو ایسی ڈال کے جاؤں گا کہ یہاں دیکھیے احتیاط واجب ہے، اگر اس کو کوئی استفادہ کرنا چاہے تو خود ذرا تحقیق کے میدان کے اندر جائے اور علماء سے پوچھ کے دریافت کرے، خود ڈھونڈے کتابوں میں۔ اچھا، اسی طرح سے مثلا ایک مسئلہ اور آتا ہے، بہت سی مثالیں جو دی جا رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ وضو میں سر اور پاؤں کے مسح کا مسئلہ۔ دیکھیے، اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ سر کا مسح اوپر سے نیچے کی طرف ہونا چاہیے۔ عام طور پر آپ یہ سنتے آئے ہیں، اور آیت اللہ خوئی جو تھے مثلا وہ فرماتے تھے احتیاط واجب ہے کہ سر کا مسح اوپر سے نیچے کی طرف ہو۔ تو ان کے مقلدین اس زمانے میں بھی مثلا بہت سے لوگ ہیں، ان کے لیے وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں نیچے سے اوپر جب ہم سر کا مسح کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ اطمینان ہوتا ہے کہ پانی پہنچا ہے۔ اب ہر شخص کا الگ ہے، اور کوئی حالت اختیار میں بھی کرنا چاہے تو آیت اللہ خوئی بہرحال فرماتے تھے احتیاط واجب ہے کہ سر کا مسح اوپر سے نیچے کی طرف ہونا چاہیے، احتیاط واجب۔ لیکن آیت اللہ خامنہ، امام خمینی، آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ سر کا مسح بہتر تو یہی کہ اوپر سے نیچے ہو، لیکن نیچے سے اوپر بھی سر کا مسح کر سکتے ہیں، البتہ احتیاط مستحب ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، یعنی ثواب ملے گا، فائدہ آپ کو زیادہ ہے اوپر سے نیچے کرنے میں۔ لیکن اگر کوئی نیچے سے اوپر بھی سر کا مسح کرے تو اس کے اندر وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وضو بالکل صحیح رہتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ میں اور بتا دوں، ویسے وضو کے مسائل میں ہم نے تفصیل اس کی بتائی تھی کہ بعض اوقات یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری ایک سیدھی لائن کے اندر سر کا مسح جو کیا جائے۔ مثلا اگر کوئی شخص چاہے کہ اگر میں سر کا مسح اوپر سے نیچے تو چلے کر رہا ہوں، لیکن میں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں کروں، سر کے اوپر والے حصے ہی کے اوپر بائیں سے دائیں یا دائیں سے بائیں، یہ بھی صحیح ہے، بالکل سیدھا بیچ میں جس طرح مانگ نکال کے کیا جاتا ہے وہ ضروری نہیں ہے، یعنی دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں بھی صحیح۔
بلکہ زگ زیگ بھی صحیح ہے، ایک کوئی سیدھی لکیر بنانا بھی ضروری نہیں، یعنی سر کے مسا کرتے ہوئے آئے، پھر تھوڑا سا ہٹ گئے، پھر دائیں یا بائیں طرف گئے، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لازمی آپ کریں، لیکن آپ کو ایک دماغی طور پر یہ بتانے کے لیے کہ یہ کوئی یعنی واجبات والا مسئلہ نہیں۔ تو اوپر سے نیچے میں آقا کوئی احتیاط واجب لگاتے تھے، لیکن اس وقت تقریباً آپ نے سنا کہ امام خمینی، آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ سیستانی وہ بھی اس کی اجازت دیتے ہیں۔ البتہ احتیاط مستحب یہی ہے کہ اوپر سے نیچے ہی کیا جائے۔ اچھا ایک اور بھی چیز تھی، جیسے آقا کوئی فرماتے تھے احتیاط واجب کی بنا پر دونوں پاؤں کا مسح ایک ساتھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بوڑھی خواتین جو ہیں یا بوڑھے مرد جو پرانے ذرا تھوڑے سے ہیں زمانے کے، وہ جو دونوں پاؤں کا ایک ساتھ مسح کرتے ہیں، وہ بالکل غلط نہیں ہے، کیونکہ وجہ آقا خوئی کے یہاں تو احتیاط واجب تھی، لیکن آیت اللہ خامنئی کے نزدیک بھی اور آیت اللہ سیستانی میں بھی دونوں پاؤں کا مسح بھی ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ البتہ زیادہ بہتر یہی کہ پہلے دائیں پاؤں کا ہو، پھر بائیں پاؤں کا ہو، لیکن اجازت ہے ان کے ہاں بھی۔ تو اگر کوئی مجتہد ایسا ہے جو احتیاط واجب لگا کر منع کر رہا ہے، اور دوسرے نمبر پہ مثلا آیت اللہ سیستانی یا کسی ایسے مرجع کی تقلید میں ہے کہ جو کہ اس کو جائز سمجھتے ہو دونوں پاؤں کا مسح ایک ساتھ کرنا، تو وہ ان کی طرف رجوع کر کے اس مسئلے میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی بس اس قسم کی کوئی چیز ہے گالیاں بکنا یا مثلا غیبتیں کرنا، یہ والی جس طرح کا بولنا نہ ہو جو کہ حرام چیز ہوتی ہے، جائز ہے بولتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہتر ہے کہ بولنے سے کے بجائے وہ اس وقت اذکار کچھ خاص دعائیں ہیں وہ پڑھ لی جائیں۔ چلتے پھرتے بھی مسح ہو جاتا ہے، بس یہ کہ ہاتھ کو حرکت ہو، سر کو حرکت نہ ہو، یعنی سر سے مرادی کہ مثلا ہم نے ہاتھ اسٹل رکھا ہوا ہے اور سر نیچے سے گزار رہے ہیں اس کے، نہیں یہ نہیں کر سکتے۔ ہاتھ کو اوپر سر کے اوپر حرکت ہونا چاہیے، چاہے چلتے پھرتے ہی کیوں نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے زمین سے پاؤں کو اٹھا کر ہوا میں معلق کر کے بھی، چاہے پاؤں تھوڑا سا ہل رہا ہے تب بھی اس کے اوپر مسح ہو جائے گا، بس ہاتھ کو حرکت ہونی چاہیے مسح میں، ایسا نہ ہو کہ ہاتھ اسٹل ہو اور اس کے نیچے سے پاؤں گھستے ہوئے ہم نکال لیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، ویسے اس کی اجازت ہے۔ تو بہت ساری اس کے اندر مسائل ہیں چیزیں۔ اچھا اسی طرح سے ایک مسئلہ پیش آتا ہے، اور وہ ہے معصومین علیہم السلام کے ناموں کو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بغیر وضو ہاتھ لگانے کا مسئلہ۔ دیکھیے اللہ کے نام کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، اور اللہ کی جو مخصوص صفات ہیں اس کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، اس کا بھی ایک مسئلہ بھی آگے چل کر آئے گا۔ لیکن معصومین کے ناموں کا مسئلہ، اس میں امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ معصومین کے ناموں کو بھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، احتیاط واجب ہے۔ لیکن رہبر کے مقلدین اس مسئلے میں آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ زنجانی، یعنی یہ سب مراجع جو ہیں، اور خود آیت اللہ خوئی بھی اس کے قائل تھے کہ معصومین کے ناموں کو بغیر وضو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ نہ لگائے جائے۔ یعنی احتیاط مستحب تو آپ کو پتہ ہے کہ اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں، یعنی واجبات والا کوئی مسئلہ نہیں۔ احتیاط واجب میں رہبر کے مقلدین اگر مثلا اس مسئلے میں آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کر لیں تو وہ بھی معصومین کے ناموں کو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ رجوع نہیں کریں گے تو پھر یہ گناہ لازم آئے گا، اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر ایک سہولت ملتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ احتیاط واجب میں اکثر لکھنے کے دوران معصومین، جیسے ابھی آپ لکھ رہی ہیں، جو ان کی مقلدہ کوئی خاتون ہو تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گی کہ مثلا ہر وقت ان کے نام کی احتیاط کرنی پڑے گی۔ رجوع کر لیں تو پھر اس احتیاط کو کرنا ضروری نہیں رہے گا۔ احتیاط مستحب کہتے ہیں، احتیاط مستحب کو چھوڑ ہی سکتے ہیں، ان کے اپنے مقلدین بھی چاہیں تو اس کو ترک کر سکتے ہیں، لیکن فضیلت یہی رہے، احتیاط اسی میں ہے کہ ان کے نام کو بھی وضو کے ساتھ ہاتھ لگائے جائے۔ جی اللہ کے نام کو تو فتویٰ ہے سب مراجع کا، جو اس میں جلالہ ہے اس کو نہیں لگا سکتے، خواہ کسی بھی زبان کے اندر لکھا ہو، مثلا ALLAH لکھا ہو تب انگریزی میں تب بھی نہیں لگا سکتے، یا کسی بھی اور زبان کے اندر بھی لکھا ہو تو اللہ کے نام اور اس کی مخصوص صفات کا مسئلہ بھی آگے چل کر آئے گا۔ ہاں اتنا بس اور بتا دیا جائے کہ کمپیوٹر کی اسکرین پہ اگر کوئی آیت قرآنی لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے
یا مثلا موبائل کی اسکرین پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کو بغیر وضو ہاتھ لگانے کی سارے مراجع اجازت دیتے ہیں. وہ لکھی ہوئی چیز کو ہاتھ لگانا شمار نہیں ہوتا، تو اس میں اجازت ہے. لیکن باقاعدہ کوئی لکھی ہوئی ہے قرآنی آیت، اسے بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اللہ کا نام لکھا ہوا کسی کاپی کتاب اس کے اوپر اگر ہے، لیکن کمپیوٹر کی یا موبائل فون کی اسکرین کا مسئلہ الگ ہے، وہ اس حکم میں شامل نہیں، اس کو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں. خیر، پھر اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے، یہ چہاردہ معصومین کا تو یہ مسئلہ اس لحاظ سے بیان ہو گیا. مردوں کے اعتبار سے ایک مسئلہ آتا ہے فرینچ کٹ داڑھی کا، اور آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر مردوں کے لیے فرینچ کٹ داڑھی کا رکھنا صحیح نہیں، جائز نہیں، اشکال ہے اس میں. تو اس کا مطلب ہے کہ آیت اللہ سیستانی کا کوئی مقلد فرینچ کٹ داڑھی نہیں رکھ سکتا کوئی مرد. تو اب وہ اگر لیکن پھر بھی رکھنا چاہے، وہ کہتے ہیں بھائی آج کل فیشن چل رہا ہے وغیرہ اس طرح کی چیز، تو وہ اس مسئلے میں آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کر لے، وہ فرینچ کٹ داڑھی کا رکھنا جائز قرار دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی مرد اس سے فائدہ اٹھانا چاہے ان کی احتیاط واجب میں رجوع کرنے کے حوالے سے، تو وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. جی ہاں، اشکال اگر فتوے کے ساتھ نہیں ہے تو اس کے معنی احتیاط واجب ہے. میں نے پہلے بھی اسی دفعہ بتایا تھا، کہیں پہ بھی فتویٰ اگر یا مجتہد اپنی رائے دے دے پھر وہ احتیاط لگائے یا اشکال لگائے، تو پھر اس کے معنی ہے کہ وہ چیز احتیاط مستحب ہے کہ اس کے مطابق عمل کریں ہم. یعنی پھر وہ واجبات والا یا احتیاط واجب والا مسئلہ جو ہے وہ نہیں بنے گا. فتویٰ اگر نہیں ہے اور مجتہد نے اپنی رائے نہیں دی ہے اور پھر احتیاط لگائی ہے یا اشکال لگایا ہے، اس کے معنی احتیاط واجبی کے ہوتے ہیں. یعنی اس میں دوسرے مرجع کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. تو ایک یہ مسئلہ ہوا. یا آغا سیستانی کا مسئلہ ایک اور ہے، مال تجارت پر زکوٰۃ کا مسئلہ. آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ مال تجارت پر بھی زکوٰۃ دی جائے، ورنہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ مخصوص نصاب ہے بھیڑ بکریوں کا. اور عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ مثلا وہ سونے کے سکے ہم نے لے کر رکھے ہوئے ہیں، کوائنس وغیرہ، تو یا مثلا زیور ہے اس پہ زکوٰۃ کا مسئلہ لوگ بہت، جو خواتین کے استعمال کا زیور یا جو دیگر اور بھی زیورات ہیں جو استعمال نہیں بھی ہوں، اور یا مثلا اگر انہوں نے کوئی بچوں وغیرہ کے لیے ان کی شادی کی مستقبل کے لیے کچھ سکے وغیرہ سونے کے وہ رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس، تو اس کے اوپر خمس تو ہوتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں ہے. تو بہرحال خمس کے مسئلے وہ الگ ہیں. لیکن مال تجارت کے اعتبار سے آیت اللہ سیستانی کی احتیاط واجب ہے، جس میں دیگر مراجع کی طرف رجوع کر کے اس زکوٰۃ سے بھی بچا جا سکتا ہے. خیر، اچھا، ایک اور کام آنے والا مسئلہ ہے، اور وہ ہے مشاہد مشرفہ میں حالت نجاست میں داخلے کا مسئلہ. مثلا زیارات کے اوپر لوگ جاتے ہیں، خواتین بھی جاتی ہیں، تو بس اتنا دماغ میں رہے کہ عورت کے لیے نجاست کے عالم میں مخصوص جو معصومین کی زری والا کمرہ ہے، یعنی قبر امام والا جو کمرہ ہے جہاں پہ معصوم وہ مدفون ہے، صرف اس کمرے کے اندر جانے کی اجازت نہیں. اس کمرے میں جو قبر سے بالکل جہاں پر قبر مبارک ہوتی، اس کمرے میں نہ جائے. لیکن اس سے جو ملحق قبر سے آپ نے دیکھا ہوگا، قبر سے والا جو کمرہ ہے اس سے باہر کا جو ایک ایریا تھوڑا سا ہوتا ہے، جو جسے رواق کہتے ہیں عام طور پر. رواق جیسے بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر مرقد مطہر جہاں لکھا ہوا ہے نمبر 1، اس کے اطراف میں یہ جو جگہ ہے یہ رواق ہے. تو رواق میں جانے کی زیادہ تر مراجع نے اجازت دی، سوائے، بلکہ تقریباً سبھی نے اجازت دی سوائے ایک مرحوم آیت اللہ بہجت تھے جو احتیاط واجب لگا کے منع کرتے تھے، کہتے تھے رواق میں بھی نہ جائیں. تو صرف زہری والے کمرے کے اندر یہ حکم ہے کہ وہاں پر خواتین داخل وہاں پر ٹھہر نہیں سکتی، اور اس کا حکم وہی ہے جو مسجد کا حکم ہے. یعنی اگر اس کے 2 دروازے ہوں نکلنے کے،
تو اتنا فقط کر سکتی ہیں. لیکن اب ہر جگہ تقریباً عورت اور مردوں کے کمپارٹمنٹ بن گئے ہیں, تو وہ ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے اگر نکلنے کی گنجائش نہیں ہے مثلا, اور اسی دروازے سے اگر واپس آنے کا مسئلہ ہے, تو پھر تو اندر بھی داخل نہیں ہو سکتی. لیکن اگر دو دروازے ہوں, وہ آپ خود دیکھیں کہ ایک دروازے سے داخل ہوں پھر قبر والے کمرے میں, اور دوسرے دروازے سے باہر نکل جائیں اگر, تو بغیر رکے وہاں سے گزرا جا سکتا ہے. البتہ ظاہر ہے وہ خود اس کو اچھا محسوس نہیں ہوگا, احتیاط کرنا چاہے تو اس جگہ کے اوپر نہ جائے اس حالت میں. لیکن جس طریقے سے مسجد میں بھی حکم ہے کہ عورت حالات نجاست میں مسجد کے اندر ٹھہر نہیں سکتی, ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے باہر نکل سکتی. جیسے کہ عام طور پہ خواتین عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے جاتی ہیں, تو آپ کو پتا ہے کہ حالت نجاست میں بھی عمرے کا احرام باندھا جا سکتا ہے. مثلا وہاں پر مسجد شجرہ ہے مدینے میں, وہاں سے مدینے سے مکے آنے کے لیے مسجد شجرہ سے احرام باندھا جاتا ہے. اب کوئی خاتون اس ماہانہ عادت کے زمانے میں ہے, اب وہ اس میں حکم یہ کہ مسجد کے اندر جا کر ہی احرام پہنا جا سکتا ہے, مسجد کے باہر سے نہیں. تو اس میں عورتیں پھر یہ کرتی ہیں کہ وہ مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہوں اور نیت اور تلبیہ پڑھتے ہوئے دوسرے دروازے سے باہر آ جائیں. تو یہ ان کے لیے ٹھہر نہیں سکتی, رک نہیں سکتے, ایک جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے, گزر سکتے ہیں. تو یہی حکم جو عام مساجد کا ہے, یہ ائمہ کے حرموں کا بھی, ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے باہر جا سکتی, ٹھہر نہیں سکتی. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے علاوہ جو صحن ہے وہاں پر جا سکتی. وہ تو اب تقریباً وہ باہر کا ایک ایریا, وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں, وہاں جا سکتی. یہ صرف جو قبر امام کا جو مخصوص کمرہ ہے یہ صرف وہاں کا حکم ہے, ورنہ صحنوں میں جا سکتی ہے, رواق میں جا سکتی ہے, اور بس مساجد میں ٹھہر نہیں سکتی. وہ پوچھ لیں کہ کون سا ایریا. یہ ضروری نہیں کہ وہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہوں, ہر نماز پڑھنے والی جگہ مسجد کے لحاظ سے مسجد کے حکم میں نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے جیسے ایئرپورٹ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز خانہ ہوتا ہے, وہ مسجد کا حکم اکثر جگہوں پہ نہیں, کیونکہ وہ کبھی وہ ادھر بدل دیتے ہیں, کبھی دوسری جگہ پہ تبدیل کر دیتے ہیں. وہ نماز خانہ پریئر ایریا ہے, لیکن وہ مسجد کے لحاظ سے وقف نہیں ہوا. تو وہاں جا کر کوئی عورت نجاست کے عالم میں اس جگہ پہ جا کر بیٹھ بھی سکتی اگر وہ مسجد کا حکم میں نہیں ہے. امام بارگاہ میں تو جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ وہ مسجد نہیں, سوائے اس کے کہ وہ امام بارگاہ اور مسجد تقریباً ایک ہی حکم وغیرہ کے اندر نہ ہو, یعنی وہ مسجد ہی کے حکم کے اندر نہ ہو, یا ذرا تحقیق کر لی جائے. اچھا, اب یہ مسئلہ بھی جو ہے یہ ہے صرف معصومین کے حرموں کا. اس لحاظ سے اگر کوئی خاتون ذریعے حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام علیہ صلی علی محمد, یا مثلا حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد, یہ حکم یہاں کے لیے نہیں, یہ صرف فقط اور فقط چہاردہ معصومین کے لحاظ سے یہ والا حکم ہے. اور ان کے علاوہ جو اور امام زادگان ہیں وہاں پر بھی عورت حالت نجاست میں جا سکتی. بہتر ہے کہ نہ جائے, لیکن واجبات والا کوئی مسئلہ نہیں. اور البتہ صرف میں نے کہا کہ جیسے مرحوم آیت اللہ بہجت تھے, وہ بھی کہتے تھے کہ حضرت معصومہ قم اور حضرت عباس علمدار ان کے بھی روزوں پر احتیاط واجب یہ ہے کہ نہ جائے. تو اگر اس طرح کا کوئی اور مجتہد ہے جو احتیاط واجب لگا رہا ہو, یا ائمہ کے حرموں میں بھی احتیاط واجب کی بنا پر ان کی قبر والے کمرے میں نہ جانا, اس میں بھی اکثر مجتہدین نے احتیاط واجب لگائی. تو اب یہ میں نے وہ والا مسئلہ کہ آپ کے دماغ میں یہ رہے کہ یہ مسئلہ کوئی فتوے کی بنا پر نہیں ہے بلکہ احتیاط کی بنا پر ہے. اگر کبھی کوئی مرجع ایسا مل جائے تو اس مسئلے میں کوئی سہولت بھی ہو سکتی ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ ابھی احتیاط واجب کے مطابق بھی عمل کیا جائے, اور اس میں احتیاط کر لینا ہمیشہ احوط اولا اور افضل یہی رہے قرار پائے گا. اگر توہین اور ہتک سمجھا جائے
تو پھر تو حرام ہو جائے گا اگر ہتک اور توہین عرف کے اندر سمجھا جائے. لیکن عام طور پر اگر ہتک اور توہین نہیں ہے تو پھر وہی والا مسئلہ ہے کہ جو بھی اس سے پہلے بیان ہوا کہ ائمہ کے ناموں کو بغیر وضو ہاتھ لگانا یا اس میں بغیر غسل کے بھی اگر آپ کہہ لیں تو وہی والا حکم رہے گا, یعنی جو بھی اس سے پہلے ہم نے اتنا ابھی بہت دیر تک ڈسکس کیا ہے. یعنی اس کا الگ سے کوئی حکم بغیر وضو کا جو ہم مسئلہ بیان کر رہے تھے, اسے آپ بغیر غسل والا مسئلہ یا حالت نجاست کے اعتبار سے مسئلہ بھی اس کو بھی اس میں شامل کر لیں. اچھا ہاں, بس وہ تو اصل میں یہ کہ حدیث قصہ بھی پڑھی جا سکتی ہے, ساری دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں, ساری زیارات پڑھی جا سکتی ہیں سے, اور مکمل قرآن پڑھا جا سکتا ہے سوائے 4 آیات سجدہ کے. بس 4 آیات سجدہ نہ پڑھیں, باقی مکمل قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں, ثواب ملے گا. جب بھی کبھی ایک بات اور بیان ہو جائے کہ مثلا نہیں کہا جاتا ہے نا کہ 7 آیات سے زیادہ نہ پڑھے, یعنی اگر مکروہ ہونے والا مسئلہ بالفرض اگر ہو بھی تب بھی اس سے مراد یہ ہوتی کہ ثواب میں کمی. مثلا اگر ثواب 100 ملنا تھا تو اب آپ کو ثواب ملے گا 40 30, یعنی ثواب میں کمی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ثواب 0 ہو جائے, 0 نہیں ہوتا ثواب, یعنی ثواب میں کمی مراد ہوتی ہے. اس سے کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, سوائے بس صرف یہ کہ اس میں کوئی مثلا بہت سی زیارات ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ مستحب ہے کہ نماز بھی پڑھی جائے, تو بس نماز نہیں پڑھی جا سکتی. روزہ اگر کسی عمل کے ساتھ ہے تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا ظاہر حالت نجاست میں, لیکن پڑھنے والی تمام 4 آیت قرآنی کے علاوہ تمام چیزیں, دعائیں, اذکار, زیارت, سب پڑھی جا سکتی ہیں, قرآنی سورے بھی. خیر تو ابھی تو ہم اس ورنہ دوسری سمت میں چلے جائیں گے. اچھا, اب ایک چیز اور ایک دماغ میں رہنی چاہیے کہ بعض اوقات احتیاط واجب کی اصطلاح کسی مستحب کام میں بھی لکھی ہوتی ہے. اس کے کیا معنی؟ دیکھیے, خود مستحب کام پر تو عمل کرنا ہی واجب نہیں, اس کو تو ویسے ہی چھوڑ سکتے ہیں, اور پھر کسی مستحب کام میں احتیاط واجب کا لفظ لکھا ہوا ہو. مثلا زیادہ تر مجتہدین کا 90-95% مراجع کا یہ نظریہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر نافلہ عشاء کو بیٹھ کر ہی پڑھا جائے. تو بھئی نافلہ عشاء تو خود ہی پڑھنا واجب نہیں, تو پھر یہاں احتیاط واجب کی مخالفت سے کیا کوئی گناہ ہونا لازم آئے گا؟ نہیں, یہاں پر پھر اس سے مراد یہ ہوتی ہے احتیاط واجب کی اگر کسی مستحب کام میں لکھا ہو, اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس عمل کا باطل ہونا, یعنی اگر آپ نے اس کی مخالفت کی تو وہ اس عمل کو باطل سمجھا جائے گا, سوائے اس کے کس احتیاط واجب میں کسی اور مرجع کی طرف رجوع کر لیں جو کہ اجازت دیتا اس کی. تو اگر کوئی آپ کو ایسا مل جائے جو کہ نافلہ عشاء کو کہتے ہیں 2 رکعت بیٹھنے کے بجائے 1 رکعت مثلا کھڑے ہو کر پڑھ لو, تو پھر اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے اس مسئلے میں. تو کبھی کسی مستحب کام کے اندر احتیاط واجب لکھی اور اس کی انسان مخالفت کر دے تو اس کے پھر معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اگر اس کی مخالفت آپ نے کی تو وہ عمل باطل ہو جائے گا. گناہگار نہیں ہوں گے, بس عمل باطل. جیسے آپ نے مستحبی روزہ رکھا اور اس کے بعد درمیان میں آپ کا دل کنٹینیو کرنے کو نہیں چاہا, آپ نے کبھی بھی توڑ دیا اس کو, افطار سے 1 گھنٹے پہلے توڑ دیا جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے, مستحب روزہ, تو کوئی گناہ نہیں ہے, بس روزہ باطل ہو گیا آپ کا, بس اس کا ثواب نہیں ملے گا, توڑ دیا آپ نے. تو اسی طرح مستحب کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا, نہیں مستحب عمل باطل سمجھا جائے گا. اچھا, اب ایک مسئلہ ایک اور ہے, یہ بھی کام آنے والا مسئلہ ہے عام طور پر. البتہ یہ ہے کہ کہیں سے اس میں آپ کو اگر اس کی اجازت مل جائے کہ کیا رکوع کا مخصوص ذکر سجدے میں اور سجدے کا مخصوص ذکر رکوع کے اندر پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے, پہلے تو یہ کہ رکوع اور سجدے میں کوئی مخصوص ذکر پڑھنا واجب نہیں ہے. مثلا رکوع کا مخصوص ذکر کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ, سبحان ربی العالی و بحمدہ, وہ سجدے کا مخصوص ذکر سمجھا جاتا ہے. لیکن اصلاً یہ بھی مخصوص ذکر تو ہے, اس سے مخصوص ہے, روایات میں یہ آئے ہیں, لیکن ان کا خود کا پڑھنا ضروری نہیں. مثلا آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ 3 دفعہ رکوع میں سجدے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ دیں, 3 دفعہ پڑھ دیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, 3 دفعہ مثلا پڑھ دیں لا الہ الا اللہ,
یا مثلاً آپ تسبیحات اربع ایک دفعہ پڑھ دیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ مخصوص ذکر اس لحاظ سے پڑھیں، لیکن کیا یہ کر سکتے ہیں کہ ہم رکوع کا جو مخصوص ذکر ہے سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اس کو ہم جان بوجھ کر سجدے میں پڑھ دیں، اور سجدے والا جو ہے جان بوجھ کر ہم رکوع میں پڑھ دیں. یہاں پر آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ایسا نہیں کیا جا سکتا. احتیاط واجب کی بنا پر ایسا نہیں کیا جا سکتا، یعنی کوئی شخص جان بوجھ کے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا کہ رکوع کی جگہ سجدے کا ذکر مخصوص پڑھ دے اور سجدے میں رکوع کا ذکر مخصوص پڑھے. ہاں وہ یہ پڑھ سکتا ہے جو میں نے اور پہلے مثالیں دی. اچھا چھوٹے اذکار کو 3 دفعہ پڑھنا ہے اور بڑا کوئی ذکر ہے تو 1 دفعہ کافی. مثلا سبحان اللہ کو 3 دفعہ، الحمدللہ کو 3 دفعہ، مثلا اللہ اکبر بھی 3 دفعہ پڑھا جا سکتا ہے رکوع اور سجدے کے ذکر کے طور پر. 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھ دیں. لوگ اکثر کہتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ چھوٹا ذکر ہے یا بڑا ذکر ہے؟ اس کو چھوٹا ہی سمجھا جائے گا، یہ بھی 3 دفعہ پڑھنا پڑے گا. لیکن جو بڑے اذکار ہیں جیسے سبحان ربی العظیم وبحمدہ، یہ 1 دفعہ بھی کافی، یہ بڑا ذکر ہے. تسبیحات اربع وہ بڑا ذکر ہے، یہ 1 دفعہ بھی کافی. چھوٹے اذکار کو 3 دفعہ ہے. تو لیکن ذکر مخصوص کا جو مسئلہ ہے وہ احتیاط واجب کی بنا پر آیت اللہ سیستانی منع کرتے ہیں. تو ان کے بعد جو دیگر اور علماء ہیں. اچھا اتنا اور بتا دیجئے، آغا سیستانی کا بھی پہلے یہ نظریہ تھا کہ پڑھ سکتے ہیں، ایسے استفتاءات ہیں، لیکن جو ریسنٹ ان سے وہ ہوئی ہے استفتاءات وغیرہ جو ان کے سامنے آئے ہیں جو اور فقہی مسئلے، تو اس کے اندر انہوں نے اس مسئلے کو تبدیل کر کے احتیاط واجب والا کر دیا. تو اب اس میں اگر کوئی شخص اس میں سہولت لینا چاہے، ویسے اس کی کیا ضرورت ہے، وہی پڑھ دیں جو کہ ہے. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ چلیں جب اتنی اجازت ہے تو اس کو بھی، تو پھر وہ دوسرے مرجع کے مسئلے کی طرف دیکھے کون اس میں کیا کہتے ہیں، وہ اجازت دیتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں اس کو. اچھا اب ایک مسئلہ اور پیش آتا ہے. لوگ اکثر پوچھتے ہیں، مثلا ایام اعضاء چل رہے ہیں، مصائب ہم سن رہے ہیں کہ ہم کبھی نہ کہیں نماز پڑھ رہے ہیں، مصائب کی آواز کانوں میں آ گئی، یا ہم نے خود ہی تصورات کے اندر کھو گئے اور حالت نماز میں امام حسین پر گریا کرنے لگے. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے عام رونا، کسی عام دنیاوی مصیبت پر رونا، یہ نماز کو باطل کر دیتا ہے. امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اسے ترک کیا جائے، یعنی جان بوجھ کے یا اگر کبھی گریا آ رہا ہو اس طرح سے اس کو روکیں، کیونکہ بہرحال. اچھا اب اس میں دیکھیے پہلی بات یہ کہ یہ فقہی مسائل ہیں، اس میں نا جذباتی گفتگو، جذباتی باتیں، کہیں آپ کو کوئی فقہ کوئی ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ان چیزوں کو مس یوز کرنا، استعمال کرنے لگتے ہیں، مس یوز کرنے لگتے ہیں ان مسائل کا کہ یہ دیکھیے ان کے اندر محبت اہل بیت نہیں پائی جاتی، دیکھیے یہ تو فتویٰ. آج کل اس قسم کے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا اجتماع سوشل میڈیا کے اوپر جو مراجع اور مجتہدین کے خلاف بس ہر وقت ان چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں. اس کا کوئی تعلق نہیں، فقہی مسئلے ہی احادیث اور اس سے جو مجتہد استنباط کرتا ہے وہ بیان کرتا ہے، اور ان تمام مجتہدین کی ولایت اہل بیت اور محبت اہل بیت وہ عام ان تمام اشخاص سے بہت زیادہ بلند ہوتی ہے. تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان مسائل میں اس کو ان کی شخصیت کو گرفتار کر کے ان پہ تہمتیں لگائی جائیں. تو فرماتے ہیں کہ بہرحال جو فقہی مسئلہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر، امام خمینی بھی فرماتے تھے، آیت اللہ خامنئی بھی فرماتے ہیں کہ اس کو ترک کیا جائے. لیکن مثلا آغا سیستانی ہے یا آیت اللہ وحید خراسانی ہیں یا مثلا آیت اللہ خوئی ہیں، وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر برگشت بآخرت داشتہ باشد جائز است، یعنی یہ امام حسین پر رونا اگر آخرت کی طرف اس کی بازگشت ہو. یعنی امام حسین کون؟ یعنی اللہ کے برگزیدہ بندے، اور یعنی دیکھا جائے تو یہ اس کا جیسے کہ آیت اللہ خود بہجت بھی اس سلسلے میں اسی طرح کا فرماتے تھے کہ اصلاً یہ اولیاء خدا کی محبت میں جو گریہ ہے یہ اللہ ہی کے لیے محبت شمار ہوتا ہے،
ان کا اپنا جو دیگر مراجع کا جو نظر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ان کا رونا آخرت کی طرف اس کی برگشت ہوتی تو پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یہ مبتل نماز نہیں، جائز ہے. آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خوئی وغیرہ وہ اس کو جائز سمجھتے تھے. آیت اللہ خامنئی نے احتیاط واجب لگائی ہے، امام خمینی نے احتیاط واجب لگائی ہے. تو اس مسئلے میں اگر ان لوگوں کی طرف رجوع کر لیا جائے اگر سیستانی کی طرف اور انہیں گریہ پیدا ہو جائے تو ان کی نماز بھی باطل شمار نہیں ہوگی. اچھا، اسی طریقے سے آیت اللہ شبیری زنجانی وہ بھی کہتے ہیں کہ نماز باطل نہیں، البتہ احتیاط مستحب ہے کہ اس کو ترک کریں، یعنی ثواب ملے گا اس میں کہ بہرحال باطل تو نہیں ہے نماز، لیکن بہتر ہے کہ اس کام کو دوران نماز ترک کریں. اچھا، اسی طرح سے ممکن ہے کہ دنیاوی کاموں کے لیے اگر کوئی شخص رو رہا ہو، چاہے وہ آواز کے ساتھ رو رہا ہو یا مثلا بغیر آواز کے رو رہا ہو، تو آقا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے، اس کی نماز باطل ہے، یہ تو دنیا کے لیے رو رہا ہے. لیکن اگر کوئی شخص خوف خدا کے لیے مثلا رو رہا ہو، شوق آخرت کے لیے رو رہا ہو اور وہ گریہ کرے، خواہ وہ آواز کے ساتھ گریہ کرے یا بغیر آواز کے گریہ کرے، اس نہ صرف یہ کہ اس کی نماز میں کوئی اشکال نہیں ہے بلکہ بہترین اعمال میں سے ایک خوف خدا سے گریہ کرنا، شوق میں گریہ، اور یہ تو آیت اللہ خامنئی اور دیگر مراجع کا بھی نظریہ ہے، تو یہ بہترین عمل پھر قرار پائے گا. بلکہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں، خود آیت اللہ سیستانی کا بھی نظریہ یہی ہے کہ اگر کسی دنیاوی حاجت کے لیے بھی خدا کے سامنے تذلل کے طور پر اگر گریہ کریں، ہم کسی حاجت کے لیے گریہ کر رہے ہیں، دنیاوی حاجت ہے، مثلا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، قریب المرگ ہے، اور ہم رو کر دوران نماز ہمیں جو ہے وہ رونا آ رہا ہے کہ دل میں ہمارے حاجت ہے پروردگار سے کہ ہم اپنے مریض ہمارا ٹھیک ہو جائے اور اس میں ہمارا دل بھرا ہے، لیکن خوف خدا اور یا مثلا خدا کے سامنے تذلل کے طور پر، یعنی اپنے آپ کو حقیر جانتے ہوئے اور دل میں ہماری حاجت ہے اور پھر ہمیں رونا آ رہا ہے، لیکن رو ہم خدا کے سامنے اپنی عاجزی کے اعتبار سے رہیں، تو وہ فرماتے ہیں اس سے بھی کوئی اشکال نہیں ہے اور اس سے بھی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. صرف یہ کہ کوئی خالصتاً کوئی دنیاوی بات ہی کے لیے رونا آ رہا ہو، کوئی بالکل دنیاوی بات، مثلا کوئی خاتون ہے، مثلا شوہر نے ان کو مثلا سونے کا سیٹ نہیں دلوایا اور دوران نماز ان کو یاد کر کے گریہ پیدا ہو، خالصتاً دنیاوی، اب اس میں نماز بھی باطل ہو جائے گی. تو اب یہاں پر کیونکہ امام حسین کے اوپر گریہ کرنے کے حوالے سے آپ نے سنا کہ وہ آقا خامنئی احتیاط واجب لگاتے ہیں، امام خمینی بھی احتیاط واجب لگاتے ہیں. اس مسئلے میں آیت اللہ سیستانی کی طرف اگر رجوع کر لیا جائے تو اپنی نماز کو اس لحاظ سے بچایا جا سکتا ہے. اگرچہ اس کے اندر ابھی کچھ مسائل پھر بھی باقی رہ گئے ہیں، لیکن کوشش کریں گے کہ اگلی دفعہ، کیونکہ اس تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ، آپ کو پتہ ہے کہ احتیاط واجب کہ اتنے مسائل اور اس میں رجوع کے اتنی باتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو بیان کرنے جائیں تو پتہ نہیں کتنے درس اس کے اندر نکل جائیں. تو اب آپ کو اندازہ تو ہو گیا کہ کس طور پر مراجع کے مسائل کو تلاش کیا جاتا ہے احتیاط واجب میں العالم فالعالم کی رعایت کرتے ہوئے. تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے اس کے بعد جو دوسرا بڑا مجتہد آپ کی تحقیق میں ہے، اس کے فتاوے، اس کی توضیح مسائل، اس کی استفتاءات کی کتابیں یا ان کے فتاووں کو علماء سے دریافت کرنے کا کام، اس میں اپنی سہولت اگر لینی ہو تو آپ کو یہ تھوڑی سی محنت خود کرنا ہوگی. جی بالکل، احتیاط واجب میں رجوع کیا اور جب چاہے رجوع کو ترک کر کے احتیاط پہ واپس چلے گئے، یہ بالکل اس کا اختیار ہوتا ہے. اچھا، آیت اللہ خامنئی کے اصل میں فرینچ کٹ داڑھی کے سلسلے میں میں نے اب تک 2 طرح کے فتاوے پڑھے ہیں. ایک میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ فرینچ کٹ داڑھی کا اگر بلکہ انہوں نے ایک میں یہ فتوے کے اندر یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا مونڈنا بھی مکمل مونڈنے میں شمار ہو تو پھر نہیں کر سکتے ایسا. اور ایک جگہ پہ ریش پروفیسوری کہلاتی ہے، یعنی فارسی میں اس کو پروفیسروں والی داڑھی جو فرینچ کٹ داڑھی کہلاتی ہے، تو وہ اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک میں احتیاط واجب کا ایک جگہ پہ میں نے پڑھا، ایک جگہ پہ ان کی اجازت بھی پڑھی ہے. تو اس میں بس جب تک صحیح طور پر دوبارہ لکھ کے ان سے معلوم نہ کر لی جائے تب تک احتیاط کرنی پڑے. بہرحال احتیاط واجب والے ہی مسئلہ ہے نا، تو اس میں پھر رجوع کر کے
آیت اللہ سستانی کی طرف جائیں گے مثلا تو وہ بھی احتیاط واجب لگا رہے ہیں. اس کے بعد وحید خراسانی کی طرف جا کر بھی ان کے مقلدین بھی داڑھی کو فرینچ کٹ کے طور پر رکھ سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ